بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبوت کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوت مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ باب 6 میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اس طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنود اس پر سوار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس لڑائی کا نام حبیش الصراط یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت گرمی کا انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار تھا، اور سال بھر کی روزی کو جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ اس حالت میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روکے تھے۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کو یوں بیکار و مددگار چھوڑ جانا مشکل تھا، اور ظاہر ہے مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس کے بغیر منافقین اور معذرین جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ تھے جو ضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے، جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم کراب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انوار کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثار دوستوں کو جو اس وقت مجبوری کے وقت بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھانڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو دور رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔